سورہ بقرہ آیت نمبر 138 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 39، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یا ہمیں اللہ تعالی نے رنگ دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے سے زیادہ کون اچھا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کیے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں یہ بات چل رہی کہ یہود و نصارہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تمہاری نجات، تم یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی کہا کہ تم بھی ہماری طرح یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تو نجات پا جاؤ گے، اور اصل دین ملت ابراہیمی یہی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم تو صرف اسی پر نہیں بلکہ سارے حضرات انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک نبی پر نہیں، سب پر، اور ہم تو کسی نبی کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کسی نبی کی نبوت کے قائل ہوں، رسالت کے قائل ہوں، اور کسی دوسرے نبی کی رسالت کے ہم قائل ہی نہ ہوں، نہ مانتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ یہ لوگ جب تک ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان لے کر نہیں آئیں گے تب تک یہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ دیا ہے کہ اس نے ہمیں ملت ابراہیمی کے لیے منتخب کر لیا، اپنی وحدانیت کے لیے چن لیا، ہم اس کی وحدانیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہم تو پہلے سے ملت ابراہیمی پر ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔
محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نصارہ جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو تقریباً 7ویں دن جیسے ہمارے ہاں ختنہ کیا جاتا ہے، سرکم کیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کے ہاں بچے کو ایک رنگدار پانی کے اندر نہلاتے تھے تو ان کی اصطلاح میں اس کو معمودی کہا جاتا ہے کہ اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس بچے کو یہ رنگ دے دیا گیا ہے اب ان کے نزدیک یہ پکا نصرانی ہے، عیسائی ہے، اور یہ ملت ابراہیمی یا اللہ کے رنگ میں رنگ دیا گیا، بس اب یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کو کسی ایک مخصوص رنگ کے اندر رنگ دینے سے وہ اللہ کی وحدانیت کے اندر یا ملت ابراہیمی کے رنگ میں نہیں رنگا جاتا۔ اصل ملت ابراہیمی کا جو رنگ ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رنگ، وہ اس کی وحدانیت ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کی ذات پر ایمان لے کر آنا ہے۔ انسان اگر اس کی ذات پر ایمان لے کر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا، یہ پکا رنگ ہے۔ اور باقی رہا یہ دنیا کے رنگ، چاہے وہ جناب اللہ نیلا پیلا کوئی سا بھی رنگ ہو، وہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ نے ابھی اس کو کسی مخصوص رنگ کے اندر، کلر کے اندر آپ نے اس کو نہلا دیا ہے تو ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں تو مہینہ صحیح، مہینے 2 مہینے کے بعد وہ رنگ اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس رنگ کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اصل رنگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحدانیت کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کیا ہے رنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیا ہے رنگ ہے۔ اور آج بھی جناب یہ نصارہ کے ہاں یہ بھی ہے کہ جب اگر کوئی عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو وہ آج بھی اس کو کسی مخصوص رنگ میں رنگتے ہیں، اور اس طرح بتسمہ اس کو کہتے ہیں، بتسمیہ یا اس طرح کچھ کہتے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا ہوا، عیسائی ہو گیا ہے اور نصارانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ ہم تمہاری طرح اس دنیا کے کسی کلر کے اندر، کسی رنگ کے اندر رنگے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے رنگ کے اندر کیا ہے رنگے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور رنگ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہترین رنگ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملت ابراہیمی کو صبغہ یعنی رنگ سے جو تعبیر کیا ہے، 2 وجہ سے تعبیر کر دیا۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ کہ اس سے نصرانیت کا جو وہ ایک کلر دے کر ان کو کلر کرنا اور رنگ دینا اور بچے کو اس طرح کرنا، ختنے کی جگہ پر وہ کہتے تھے کہ ختنے کی جگہ یہ ہو گیا، اب ختنے کی ضرورت نہیں ہے، ختنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم اس کو رنگ دو۔ ختنہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کوئی ناپاکی یا کوئی گندگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے قائم مقام ہو نہیں سکتا۔ ان کی اس جو کیا کہتے ہیں یہ کام ہے، یہ فعل بد، اس کو کیا رد کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صبغہ سے اس وجہ سے بھی تعبیر کر دیا، ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھیں جس طرح کوئی کلر ہوتا ہے نظروں میں وہ تب محسوس ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پر لگتا ہے تو رنگ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ کلر ہے، یہ رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، یہ فلانا، پھر وہ نظروں سے نظر بھی آتا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جو مسلمان ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر رنگا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اندر رنگا جائے، تو پھر اس کے چہرے سے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ وحدانیت کا رنگ ٹپکنا چاہیے، اس کے حرکات سے، سکنات سے، اس کے معاملات سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے لین دین سے یہ رنگ کیا ہے نظر آنا چاہیے۔ پتہ وہ جب لین دین کرے پتہ چلے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، جب وہ جناب کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ ہے، تو یہ چیز کیا ہے، انسان کے اقوال، اعمال، افعال، کردار سے یہ رنگ کیا ہے چھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے، چمکتا ہوا نظر آنا۔ خالی خولی صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور یوں، اور باقی کام جناب والا ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ اور یہ اور وہ، ڈکیتی، چوری، یہ ساری چیزیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس کے اندر وہ رنگ چڑھا ہی نہیں ہے۔ رنگ چڑھا ہوتا تو اس کی ایک ایک چیز کے اندر وہ کیا نظر آ رہا ہوتا اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہاں پر صبغہ سے اس کو تعبیر کیا ہے۔
ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی کیا کرنے والے ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی غلامی کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے یہ ماتھا اسی کے سامنے ٹیکنے والے ہیں، کسی اور کے سامنے یہ زمین نیاز جھک نہیں سکتی، کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے تم ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کس بات میں جھگڑتے ہو؟ صرف اس بات کے اندر کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے اور ہم نہیں جائیں گے، تو کیا تمہارا رب ہے ہمارا رب نہیں ہے؟ تمہارا رب ہے تو ہمارا رب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اس سے یہ بات بھی شاہ فرما دی کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہی برتری دی ہے، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عالم کے اوپر بخشی، عالم کے اوپر یہ فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ یقیناً ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ سارا کچھ فخر اور فضیلت سب کچھ عطا کی، لیکن وہ صرف تمہارا ہی رب نہیں ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ اس نے ہمیں بھی یہ کیا دی؟ فضیلت بخش دی کہ اللہ کا آخری رسول پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھیج دیے، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں اس کا پیروکار بنا دیا ہے۔ تو وہ جس طرح تمہارے اوپر فضیلت بخش سکتا ہے وہ ہمارے اوپر بھی فضیلت بخش سکتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ جی ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کہاں رکھنی ہے کہاں نہیں رکھنی، کس کو نبی اور پیغمبر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، وہ ہمارے سے تھوڑا مشورہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ وہ یہ تو نہیں مشورہ ہاں بھئی یہود تم بتاؤ اب میں آخری نبی بھیجنے لگا ہوں کس کو بھیجوں، یا نصارہ تم بتاؤ، یا آپس میں چلو کوئی پارلیمنٹ کے اجلاس بلا لو اور طے کر کے مجھے بتا دینا، ایسا تو نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہاں اس نے رسالت پیغمبری کس کو دینی ہے وہ تو اس کے علم کے اندر ہے۔ تو اس نے ابھی تک انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر بھیجتے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے اندر اولاد در اولاد بھیجتے رہے، اور آخر میں آ کر اپنا آخری پیغمبر اور لاڈلا حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کے اندر کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ لہذا اصل جو ہے وہ تمہاری ہمارے درمیان، تم اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہو کہ آخری نبی ان کے اندر کیوں بھیج دیا، بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر نہیں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر یا ان کی پیروی کر کے ہمیں کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہے، اور تم جناب اللہ شرک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کچھ شریک ٹھہرا کر بھی اور اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہرا کر بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں اور ہم ساری شرک سے برات کا ہو کر تمہارے نزدیک ہم جنتی نہیں جہنمی ہیں، تو پھر سن لو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے اوپر کرتے رہو جو تم کر رہے، تم کفر شرک جو بھی کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم بھگتو گے، تمہارا کیا ہوئے کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ ولنا اعمالنا، ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کو بھگتیں گے، ہمارے کیے ہوئے کا وبال ہمارے اوپر کیا ہے آئے گا، ہم جان لیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمناً ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اب ہم اپنے دیکھتے تم اپنا دیکھو، آگے چل کر کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر گویا کہ یہ بھی بتا دیا کہ آگے چل کر ان سے کیا ہوگا، جہاد ہوگا، اور اس کے بعد جناب اللہ دیکھی جائے گی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کی کیا ہے خالص کرنے والے ہیں، ہم منافقت کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، اسی کے لیے اخلاص کرنے والے۔ محترم سامعین کرام دیکھ لیجیے کہ ان آیات کے یہ آیتیں اور اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے، تینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تین الفاظ استعمال کیے ہیں۔ 136 نمبر آیت کے آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور آج 138 اور 139 آیت کے آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں،
ہم اسی کے ساتھ اخلاص کرنے والے ہیں، کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں عبادت کرنے والے لیکن ہمارے افعال اقوال کردار سے ہم اس کی عبادت نہ کر رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر، ہم عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اللہ زبانی کلامی ایمان لے آئیں اور باقی ہمارے افعال کردار اقوال اعمال سے جناب اللہ اس کا تضاد ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حقیقتاً اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں اور اسی کے لیے اخلاص بھی کر رہے ہیں اور منافقت کے اندر نہیں ہے، تو تب جناب اللہ یاد رکھیے کہ ہم صحیح ملت ابراہیمی کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی چیز کمی ہے تو پھر یاد رکھیے گا یہ جناب دو رنگی ہوگی، یہ کیا ہے؟ یک رنگ نہیں، یہ دو رنگی ہے۔ پھر یہ دو رنگی ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ چھوڑنی ہوگی، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، منافقت نہیں پیدا کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر دیتا ہے نا، تو وہ اس کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، وہ بہت سا کافی ہو جاتا ہے، تھوڑا سا عمل بھی کئی عمل سے کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ بھی سن لی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا، جس سے روزہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا رکھا تو اس نے بھی کیا کیا؟ شرک۔ گویا کہ ریاکاری اگر کر دی تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کیا کر رہا ہے؟ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ہوتی تو اللہ کے لیے ہوتی نا، وہ تو دوسروں کو دکھا رہا ہے، یہ لو جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو فقط اشرکا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں یہ مسلمون کی بھی اور عابدون کی بھی اور مخلصون کی بھی صفت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔